شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بہت سارے لوگ دنیا میں گزرے ہیں اور آ رہے، پیدا ہو رہے اور گزر بھی چکے، جنہوں نے اپنے اس فزیکل سٹرکچر کا، روح اور جسم کے کمبینیشن کا بہت فائدہ دیا ہے، دنیا کو بہت فائدہ دیا ہے، چاہے وہ انبیاء کے نام سے پہچانے جائے یا پھر دور کے کوئی خاص لوگوں کے نام سے پہچانے جائے، یا سائنٹسٹ کے نام سے پہچانے جائے، یا پھر بادشاہ کے نام سے پہچانے جائے، لیکن لوگوں نے کام تو کیا. کچھ لوگوں نے فائدے کے کام کیے انسانیت کے لیے قدر جانتے ہوئے، کچھ لوگوں نے برائی کا کام کیا، لیکن لوگوں نے اپنی قدر کروائی، دنیا کو بھی خود کو بھی، کہ میرا پیدا کرنے کا مقصد کچھ نہ کچھ ہے، چاہے وہ برائی کا ہو چاہے وہ اچھائی میں نام کمایا، نام تو کمائے نا. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہم نے اپنی ویلیو سمجھی ہے؟ کیا ہمارے وجود سے، ہمارے اس فزیکل سٹرکچر سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا ہم اپنے اس فزیکل سٹرکچر کی قدر کر پا رہے؟ ہمارے اندر ہے، یا پھر ایسی زندگی گزر رہی ہے کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے والا معاملہ چل رہا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے. یہاں پر ایک نوٹ کے طور پر ایک بات کہوں گی کہ یہ مت کہہ کر اپنے آپ کو تھپکی دو کہ ہم کھلا رہے، پلا رہے، دھلا رہے، کما رہے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ زندگی گزارنا ہوا. ٹھیک ہے، آپ کھلا رہے، پلا رہے، کما رہے، دھلا رہے، یہ سب زندگی گزارنا ہے. میں توجہ دلانا چاہ رہی ہوں، میں جگانا چاہ رہی ہوں وہ چیز کہ مقصد کیا ہے ہمارے وجود کا. کیا مقصد کو پہچان رہے؟ کیا ہم اس کے ہمارے وجود کے فائدے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہمارے وجود کا کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے انسانیت کو؟ ہمارے وجود سے کیا ہماری خود کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہماری دین اور دنیا صحیح ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے، چلے ان باتوں سے ایک بات تو سمجھ آئی کہ ہمیں اپنے آپ کی قدر کرنی چاہیے. تو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں میں، جب دنیا میں بھیجے گئے تو کائنات سب ہمارے اس دھڑ کی قدر کر رہی ہے، تو کیا ہم اپنے اس دھڑ کی قدر کر رہے؟ ہم اس دھڑ سے انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے، اس دھڑ کا مقصد سمجھ رہے؟ چلے یہاں تک تو اگر بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری قدر ہے کچھ نہ کچھ، اگر ہم قدر کرنا شروع بھی کر دیں اور شروع کرنے کا پلان بھی کر دیں تو ہمارے لیے بیسٹ ہوگا. اس سے پہلے جو کمبینیشن ہے روح اور جسم کا، دونوں الگ ہو جائے تو پھر اس کی قدر نہیں کی جا سکتی. اوکے، پھر اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم دیا ہے، جو بھی وجود دیا ہے، دوسری بہت اہم دھڑ کے بعد اہمیت والی قدر کیا ہے پتہ ہے؟ وقت کی. ٹھیک ہے، جو ہمیں اس دھڑ کے ساتھ ایک اور چیز اللہ رب العزت نے دی ہے اس کے ساتھ جوڑ کے، وہ ہے وقت. تو یہ وقت ایک ایسا ٹاپک ہے، اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا نا، ہم میں سے کوئی بھی اس کو ہمارے دھڑ کے رہتے رہتے، زندگی کے رہتے رہتے ہم نے سمجھ لیا نا، تو فائدہ ہی فائدہ ہے دونوں جہاں کا. دونوں جہاں میں فائدہ ہے اور دونوں جہاں کا فائدہ ہم سمیٹ سکتے ہیں اس باڈی کے ذریعے. ٹھیک ہے، قرآن میں اگر ایک ہی صورت ہوتی تو کافی تھا انسان کی ہدایت کے لیے، دوسرا کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ صورت سورہ عصر ہے. سورہ عصر میں بات کیا کی گئی ہے، قسم کس کی کھائی گئی ہے؟ والعصر، انسان کے وقت کی. ٹھیک ہے، وقت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے انسان خسارے میں ہے. جب ہمیں باڈی دی گئی ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عزیز چیز یہ دی ہے کہ وقت دیا، ٹائم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اتنی جو پریشیس چیز ملی ہے، کیا ہم اس کی قدر کر رہے؟ کیا ہم اس کا نقصان کر رہے؟ کیا ہم نے اس کو برباد کر دیا ہے؟ اللہ رب العزت تو وہی کہہ رہے خسارے میں ہے، بربادی میں ہے، نقصان میں ہے جس نے
قدر نہیں کی وقت کی، والعصر کی، ٹھیک. تو جب ہم دنیا سے منتقل ہو جائیں گے، عالم برزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر یہ وقت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے اور بخوبی طریقے سے پتہ ہے. اللہ رب العزت نے وقت کے دیے جانے کا بھی قرآن میں ملٹیپل ٹائمز ذکر کیا ہے. سورہ منافقون آیت 10 میں آتا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. انسان کہے گا اللہ تعالیٰ تھوڑا وقت دے دیتا. تو موت کے وقت ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا ٹائم دے دو نا، بریانی کھا کے آ جاؤں گی میں، اللہ تعالیٰ تھوڑا ٹائم دے دو نا، میرے بچوں کو تھوڑا بڑا کر دوں گی، یہ دنیا کی کوئی چیز کا ذکر نہیں کرے گا. انسان کہے گا ہمارے جو فزیکل سٹرکچر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت چیز والی اٹیچ کر کے بھیجی ہے، وقت، وہ مانگے گا. ربی لولا اخرتنی، تھوڑا وقت دے دیتے نا اللہ تعالیٰ، تھوڑا وقت، تاکہ میں خیرات کر دوں، تاکہ میں یعنی ثواب اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے والے کام کی طلب کرے گا انسان، اور وقت مانگے گا. میں فوکس کروانا چاہ رہی ہوں اس بات پہ کہ ہم وقت مانگیں گے. پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یعنی بندہ کہے گا اے رب تو مجھے کچھ اور مہلت دیتا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو وقت میں نے مقرر کر دیا تھا نا، فنش، اب تمہیں کوئی اور مزید نہیں ملنے والا. یہ وقت جو ہمیں اپنی باڈی کے ساتھ دیا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے اور کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس جو وقت ملا ہے اس کی ایکچوئل میں قدر ہے ہمارے پاس کہ نہیں ہے؟ اس کو تھوڑا پہلے سائنٹیفیکلی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو یہ قرآن میں ہی ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے وقت کے بارے میں، انسان ایکسپلور کر کے اور مزید سمجھ رہا ہے. سائنس کہتا ہے ٹائم ایگزسٹ اونلی بیکاز آف آور فزیکلٹی، یعنی ہماری فزیکل اسٹرکچر ہے نا، اس وجہ سے ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہم یہاں پر انہیں سن رہے نا، جو جہاں پر بیٹھا سن رہا ہے. اگر آپ کی فزیکل اسٹرکچر نہیں ہوتی تو یہ محفل کس بلا کا نام ہے، یہ وقت کس بلا کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ٹائم ایگزسٹ نہیں ہوتا نا. اگر ہماری باڈی نہیں ہوتی تو ٹائم ایگزسٹ کہاں ہوتا؟ اگر ہماری فزیکل باڈی نہیں ہوتی تو ہم اس وقت کو ایکسپیرینس کیسے کر سکتے اپنی زندگی میں؟ ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا نا، محسوس نہیں کر سکتے. واٹ از ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتا جب تک ہماری یہ فزیکل باڈی نہیں ہے. ایک میت ہے جو مر گیا شخص، اس کے لیے ٹائم کیا ہے؟ اس کے لیے وہ ٹائم کو فیل نہیں کر سکتا نا، وہ ٹائم کو محسوس نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ اگر یہ ہمیں جسم نہیں ملتا تو وقت کس بلا کا نام ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے وقت کی. کئی سارے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے وقت کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو سب یعنی پڑے ہوئے ہیں نا قبروں میں، ان کی فزیکل باڈی کا اس گریویٹیشنل ارتھ سے ناطہ ختم ہو گیا. وہ ریسٹ کر رہے، بس وہ ان کو کوئی ٹائم سے واسطہ نہیں ہے، وہ بس آرام کر رہے. ٹھیک ہے، ان کا ٹائم سے ناطہ ختم ہو گیا. ٹائم سے ان کا کوئی ناطہ نہیں ہے. ٹائم سے ناطہ ہماری اس فزیکل باڈی سے ہے. کیا ہم ان کو ان کے قبروں میں جا کر جگا رہے، کھلا رہے، پلا رہے، دھلا رہے، کیا کر رہے؟ ان کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے نا، بس دے آر لیئنگ، وہ سو رہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا اس دنیا میں اسپیس آکیپائی کر کے رکھا ہے، تو یعنی یہ ٹائم ہمیں فیل کرواتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ والعصر کو اگر سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے نا، عصر کی قسم کھا کے یہ بتا رہے تمہیں جو دھڑ ملا ہے وہ دھڑ سے تم ٹائم کو امپورٹنس دو، ٹائم کو فیل کرو، وہ دھڑ ہی تمہیں وقت کی فیل کروائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو وقت ہے نا، وقت، ٹائم، یہ دنیا پر بھی گزرا ہے اور ہماری زندگی پر بھی گزر رہا ہے. اس کو تھوڑا سمجھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو یہ ایک بوڑھی عورت تھی. بوڑھی عورت آپ کو آواز لگا رہی تھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مڑ کے مت دیکھیں، آگے چلتے چلے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ دنیا ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے طرف متوجہ ہوتے
اگر آپ اس کی بات کا جواب دیتے تو آپ کی امت پر دنیا غالب آ جاتی. سمجھ آ رہی؟ تو فوکس آن دیٹ پوائنٹ کہ دنیا کی عمر بھی گزر رہی ہے, دنیا کا ٹائم بھی گزر رہا ہے, دنیا کا بچپن گزر گیا, دنیا کا لڑکپن گزر گیا, دنیا کی نوجوانی گزر گئی, دنیا کی جوانی گزر گئی, دنیا کے ادھیڑی بھی گزر گئی. اب دنیا کہاں پر ہے؟ بڑھاپے میں ہے. ہم جس دنیا کے ٹائم پہ جی رہے نا وہ بڑھاپا ہے دنیا کا. یعنی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی. مطلب ہم تو اور مزید اور بڑھاپے میں گزر رہے ہیں نا دنیا کے. ٹھیک ہے, تو اس کو سائنس نے بھی جیسے ورلڈ ایجز کو ایکسپلین کیا نا, کب سے ایکسپلین کیا؟ جب سے بگ بینگ ہوا, جب سے کائنات وجود میں آئی. کائنات وجود میں آئی اس کا ذکر کیا جاتا ہے 13.7 بلین ایئرس ایگو کائنات وجود میں آئی. اس کے بعد سے 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا دنیا کے ایج کو. وہ 5 پوائنٹس کیا ہے؟ پری ہسٹورک یعنی فنڈامنٹل ایرا, جو پہلے دنیا پہ آیا, جب پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسانے کے پہلے جنوں کو بسائے تھے. تو سانس لینے والے, ایگزسٹ کرنے والے اور روح اور جسم رکھنے والی مخلوق کا آغاز اس دنیا پہ کتنے ٹائم پہلے سے ہوا؟ 2.5 بلین ایئرس ایگو سے. ٹھیک ہے, اس میں اسٹون ایج گزرا, برونز ایج گزرا, آئرن ایج گزرا, یہ سب گزرے نا. پھر دنیا کا دوسرا ایج آیا کلاسیکل ایرا جس کو کہا جاتا ہے, جہاں پہ بہت سارے سلطنتیں بنی, ایمپائرز بنی, اینشینٹ, پرسین, بائزنٹائن, بہرحال جو بھی ہے. اس کے بعد یہ مڈل ایجز کا جو ٹائم ہے, یہ ٹائم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا, خاتم الانبیاء کو بھیجے جانے کے, یعنی پوری دنیا میں ایک ہی شریعت, ایک ہی قانون نافذ کروانے کا. یہ ہے مڈل ایج. یہاں سے کیا ہوا؟ دنیا میں مذہب ایجاد ہوئے, جابر بادشاہوں کا خاتمہ ہوا, یہ ایک ایج ہے. اب یہ فائنل ایج یعنی مڈل ایجز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ دنیا کا بڑھاپن, کیونکہ وہ حدیث سے ہم اگر کمپیئر کریں تو دنیا کا بڑھاپن. اس کے بعد 2 ایجز آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ ہے ارلی ماڈرن ایج اور اب کا جو ہے ماڈرن ایرا. ارلی ماڈرن ایج جو ہے وہاں پہ سائنس وجود میں آیا. ٹھیک ہے, سویلائزیشنز وجود میں آئے, ریلیجین پہچاننے لگے لوگ, اور سیاسی میدان میں بھی لوگوں نے ایک سسٹم بنایا, جیوگرافیکلی بھی لوگوں نے ایک سسٹمز بنایا. تو اس ایرا کو کیا کہتے ہیں؟ ایج آف ریزنز اور ایج آف انلائٹمنٹ. بہرحال اب آ گیا دنیا کا آخری جو ہم رہ رہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دنیا کتنی ہے ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہمارا یہ جو آخری دور چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں ماڈرن ایرا. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ ٹیکنالوجی کی بوم ہونے لگی ہے نا, ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھا, یہ سارے ریولوشنز ہوئے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ سب ہوا. تو بات یہ بتانا چاہ رہی میں کہ دنیا کی بھی عمر گزر چکی, بچپنا گزر چکا, لڑکپنا گزر چکا, نوجوانی گزر چکی, جوانی گزر چکی, بڑھاپا گزر چکا. ایک دن آئے گا کہ دنیا کا ٹائم پورا ہو جائے گا, دا اینڈ ہو جائے گا. تو اس بات سے یہ بتانا چاہ رہی کہ جیسے دنیا کا بھی ٹائم ختم پہ ہے, اس دنیا کا بھی اختتام ہونے پر ہے. جیسے قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی, دنیا کا وقت ختم ہوگا, اسی طرح سائنس بھی کہہ رہا ہے کہ جیسے بگ بینگ ہوا تھا, ایکسپلوژن ہوا تھا, ویسے یہ یونیورس کلسٹر, سپر کلسٹر ایکسپینڈ ہو رہا ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک جائے گا, سٹاپ ہو جائے گا. تو اس کو قرآن نے ذکر کیا قیامت کے نام سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح انسانی زندگی کا, ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کا بھی خاتمہ ہے, جس کو ہم موت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اب تھوڑا اور سائنس میں جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو مطلب دماغ سے باہر بھی جا سکتی ہے باتیں, سمجھ بھی آ سکتی ہے. اللہ کرے کہ دعا کروں گی کہ باتیں سمجھ آ جائیں. یہ جو وقت ہے نا کہاں پر ہے اس پہ غور کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے گریوٹی کے بارے میں بھی سمجھا تھا کہ وہ کہ اس ارتھ کے 100 کلومیٹرز ایبو تک ہی ہے, اس کے بعد گریوٹی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح وقت بھی 180 تک ہی
100 اور 80 کلومیٹرز تک ہی ہے. نا چاولا ہے, اس کا ایک اسپیس ریسرچ میں اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے کئی دفعہ 20 سے ابو ٹائمز اس نے سن رائز اور سن سیٹ کو دیکھا تھا دنیا کے 24 آورس میں. اس نے کئی دفعہ, مطلب وہاں پہ وہ جو اسپیس میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ سیکنڈس, منٹس, آورس, منتھس, ایئرس یہ ان کے لیے نہیں ہے. وہ انہوں نے تو کئی دفعہ دیکھا نا سن سیٹ, سن ریز, ٹھیک ہے. تو یہ وقت کیا ہے بتانا یہ چاہ رہی کہ یہ وقت ارتھ کے 80 to 100 کلومیٹرز اوپر تک ہی ہے, اس کے آگے نو ٹائم. سمجھ آ رہی؟ وہاں کوئی ٹائم کا کیلکولیٹ نہیں ہے. وہاں پہ ٹائم کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے؟ لائٹ ایئر سے. اب ایک مثال سے سمجھا رہی ہے, پھر سے معراج کا ذکر کریں گے. معراج کا سفر ہوا نا, معراج کے سفر میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہمیشہ سے بچپن سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر واپس آنے تک بستر گرم تھا اور جو کنڈی کھول کے گئے وہ کنڈی ہل رہی تھی, ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہے, ملی سیکنڈز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا, 7 آسمانوں کا, مسجد اقصیٰ کا, جنت جہنم کا, اللہ سے ملاقات کا, اتنا سارا پروسیس آپ کر کے آئے, اس سیکنڈز بھی نہیں لگے. یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ اس کو تھوڑا سمجھے. جو البرٹ آئنسٹائن ہے اس نے ایک جو تھیوری آف ریالٹی بنائی ہے, اس میں اس نے کیا کہا, غور سے سنیں. اس میں اس نے کیا کہا, لائٹ کی سپیڈ کتنے سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے؟ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ کے حساب سے لائٹ ٹریول کرتی ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی نا؟ اب اگر 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ کا اگر 90واں حصہ لے, اونلی 90% لے اور اس سپیڈ سے ٹریول کریں, تو فار ایگزامپل دیکھیں, ایک اسٹیشن ہے, ریلوے اسٹیشن ہے. ریلوے اسٹیشن میں ہم ٹرین پہ چڑھ رہے, ہمیں چھوڑنے کوئی آیا, ٹھیک ہے, ہمارا بھائی وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے اور ہم ٹرین پہ بیٹھے اور ٹرین ٹریول کر رہی 1,86,000 مائل پر سیکنڈ میں اونلی 90%, مطلب 1,80,000 سپیڈ سے ٹریول کر رہی. پورا ہم ٹریول گلوب کا ٹریول کر کے واپس آتے تو ہمارا جو بھائی وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے اسٹیشن میں, اس کو 10 ایئرز گزریں گے اور ہمارے لیے اونلی 5 ایئرز گزریں گے. جو لائٹ کی سپیڈ ہے اس کے حساب سے ہم اونلی 90% ٹریول کریں گے تو دنیا کا آدھا ہی حصہ اس پہ گزرے گا, وہ ٹرین والے پہ. اور وہ جو کھڑا ہوا ہے, دنیا کا ٹائم اس پہ گزر رہا ہے نا, دنیا کا ٹائم گزر رہا ہے تو 10 ایئرز گزرے, اور یہ ٹرین پہ لائٹ کی سپیڈ پہ وہ ٹریول کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کو اونلی آدھا وقت گزرا. ہاں, اب کیا ہے, اگر لائٹ کے سپیڈ سے ایگزیکٹ سپیڈ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ 100% اس سپیڈ سے اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو اس نے البرٹ آئنسٹائن نے یہ بتایا کہ وہاں پر اس کا وقت پاس ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. وہاں پہ نو کیلکولیشن, وقت کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میں براق پہ بیٹھ کے معراج پہ گیا تھا, ٹھیک ہے. براق برق سے نکلا ہے, برق مینس بجلی, لائٹ, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پلورل استعمال کیا. وہ تو خچر نما جانور ایک کہا جاتا ہے لیکن اس کا نام براق رکھا نا, تو وہ لائٹ کے سپیڈ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیے. اور وہ براق, یہ تو ایک لائٹ کی سپیڈ ہم ذکر کر رہے 1,86,000, وہ تو براق ہے, پتہ نہیں کتنے ملٹی پلائی سپیڈ ہوگا اس کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آنے تک بستر گرم تھا اس وجہ سے, کیونکہ 80 to 100 کلومیٹرز ارتھ کے لیول پہ اوپر چلا جاتا ہے انسان, تو وہ اس سپیڈ پہ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اس کا ٹائم رک جاتا ہے, زیرو ہو جاتا ہے. یعنی اس وجہ سے آسمانوں کا سفر یہ سب ہو گیا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ 80 to 100 کلومیٹرز ارتھ لیول کے ابو تک ہی ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بات سمجھانا چاہ رہی, ٹھیک ہے. یہ بات پہ غور کریں, یہ بات پہ غور کریں. اب اللہ رب العزت نے اتنے کلومیٹرز تک ہی اس وقت کو, ٹائم کو ایگزسٹ کیوں کیا, یہاں تک ہی ٹائم کیوں ہے؟ کیونکہ the answer is ہمیں یہاں پر بسانا ہے.
ہم انسانوں کو یہاں پر بسانا ہے، ہمارے بسنے کی یہ جگہ بننے والی تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارتھ کے اب دنیا کو سامنے لے کے آئے، دنیا کے 80-100 کلومیٹر کے اطراف کو ایک سرکل بنا کے سامنے لے کے یہیں تک وقت ہے، اور ہم انسان یہیں اسی میں رہتے ہیں، ہے نا. ہماری جو فلائٹ اڑتی ہے یا پھر اسپیس تک تو نہیں جاتے، وہاں پہ اوپر تک بھی اگر گئے تو انسان 180 کلومیٹر سے اسپیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے نیچے ہی انسان کی زندگی بستی ہے نا. تو اللہ رب العزت ٹائم کو یہیں پر ایگزسٹ کیے، اتنے کلومیٹر بلو، بیکاز وی آر لیونگ، ہمارے لیے لیویبل بنانے کے لیے، ہمارے لیے ٹائم کو بتانے کے لیے، وقت کو بتانے کے لیے، وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا، والعصر، انسان خسارے میں، وقت کی قسم انسان خسارے میں. تو ہماری یہ دھڑ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وقت ہی ہمیں دیا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر ہم سمجھے نا اس بات کو، پھر ہمارا وقت ایک لمحے کے لیے بھی فضولیات میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے.